بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام دوسرا حرف جر جو ہے لام، اس کی قسمیں چل رہی ہیں۔ لام ایک تو خصوصیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، واللام للاختصاصی، کہ کسی چیز کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے، جیسے الحمدللہ، یعنی حمد اللہ تعالی کے لیے خاص ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں لفظ اللہ پر جو لام داخل ہے، یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یعنی اس کا جو مقام ہے وہ اس کی خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ الحمدللہ وللزیادتی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ لام کا جو ما قبل ہے اس کا لام کے ما بعد سے ایک خاص تعلق ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وللزیادتی، لام زائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آتا تو ہے، اپنا عمل بھی دکھاتا ہے لفظوں میں، لیکن معنی کے اندر جو ہے لام کوئی عمل نہیں دکھاتا، یعنی کوئی عمل نہیں کرتا معنی سے اس کے آنے جانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے نحو ردف لکم، یعنی پیچھے آنا۔ اب لکم یہ اصل میں ردفکم ہے کہ تمہارے پیچھے آنے والے، تو لیکن یہاں پر لام جو آیا ہے، یہ لام لفظوں میں تو عمل کر رہا ہے، اپنا عمل دکھایا گا، یہ لام جار ہے، آگے مجرور بنے گا، اور اگرچہ لفظوں میں اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن وہ مجرور ترکیبی اعتبار سے اس کا اثر ظاہر ہوگا، یعنی وہ مجرور بنے گا۔ لیکن یہ ردفکم ہے، اس کے معنی اور ترجمہ ردفکم والے ہے کہ اس کے پیچھے، سواری پر پیچھے بیٹھنے والا۔ ارے بات سمجھ میں؟ اور وللقسمی، جی، لام جو ہے قسم کے لیے بھی آتا ہے، نہیں، وللتعلیلی لام علت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی علت بتانے کے لیے کہ لام کے ما قبل کی وجہ کیا ہے، یعنی لام کا ما بعد جو ہے وہ لام کے ما قبل کی وجہ ہے، یہ بیان کرنے کے لیے بھی لام آتا ہے۔ جیسے جئتک، میں تمہارے پاس آیا، میں آپ کے پاس آیا، لإکرامک، تاکہ آپ کا اکرام کروں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تاکہ آپ کا اکرام کروں، تو لام کے ما قبل کی وجہ لام کا ما بعد ہوا، تو یہاں پر لام علت وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ وللقسمی، اسی طرح لام قسم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے نحو للہ لا یؤخر الاجل، قسم کھانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ کسی نے کہا للہ لا یؤخر الاجل، کہ اللہ کی قسم موت میں تاخیر نہیں ہوتی، یعنی موت مؤخر نہیں ہوتی، اللہ کی قسم موت مؤخر نہیں ہوتی۔ وللمعاقبہ، لام انجام بتانے کے لیے بھی آتا ہے، کبھی کبھی یہ لام جو ہے انجام بتانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے لزم الشر للشقاوہ، لزم الشر للشقاوہ، یا لزم الشر للشقاوہ، کہ شر کو شقاوت بدبختی لازم ہے، یعنی گناہوں کو، برے کاموں کو بدبختی لازم ہے۔ پتہ چلا کہ گناہوں کا انجام بدبختی ہے، یہ بتانے کے لیے آیا کہ گناہوں کا انجام، یعنی شر کا انجام بدبختی ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے، اب ایسا کرتے ہیں، اس کی ہم تھوڑی سی ترکیب دیکھتے ہیں۔ یہ جو لام
ہم نے پڑھا ہے، یہاں سے اس کی ترکیب دیکھتے ہیں، اور پیچھے کی کچھ رہ گئی تھی وہ ترکیب بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہاں پر اللام جو ہے یہ مبتدا ہے، لفظ اللام، لام جو ہے یہ حرف جر ہے، للاختصاص کا جو لام ہے یہ حرف جر ہے، اختصاص جو ہے یہ مجرور ہے، یہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کی، یہ خبر ہوئی مبتدا کی۔ اور الحمد مبتدا، لام حرف جر، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر کے متعلق ہو کر پھر یہ خبر بنے گی الحمد کی، اور الحمد مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب یہ پورا اس کے ساتھ مل کر پہلا جملہ بھی مبتدا خبر مل کر، اور پھر یہ جملہ بھی مبتدا خبر مل کر نحو مضاف ہوتا ہے، اس حساب سے نحو مضاف بنے گا، اور پھر الحمدللہ یہ جملہ مبتدا خبر مل کر مضاف الیہ بنے گا، پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، یہ جو پہلا مبتدا خبر ہے جملہ، اس جملے کے ساتھ مل کر یہ پھر جملہ معطوفہ ہوگا، یہ معطوف علیہ بنے گا، آگے واو حرف عطف، اب جتنے بھی آئیں گے وہ سب واو حرف عطف کے ساتھ ان کے معطوف بنیں گے۔ معطوف علیہ لام للاختصاص ہے، للاختصاص ہے، اور یعنی اس کی ترکیب مجموعی اس طرح ہوگی، لام حرف جر، اختصاص مجرور، یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ظرف مستقر کے متعلق ہو کر مبتدا، یہ لام کے متعلق ہوں گے مبتدا کے، اور نحو مضاف، پھر یہ الحمدللہ پورا مبتدا خبر مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی متعلق ہوں گے لام کے اور پھر اختصاص کے، اور پھر یہ اختصاص یہ خبر یعنی اپنے مضاف مضاف الیہ سے مل کر، اور پھر یہ جار مجرور مل کر یہ خبر بنے گی اللام و مبتدا کی، اور پھر یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور پھر یہ للاختصاص یہ پورا معطوفہ بنے گا، آگے پھر واو حرف عطف للزیادہ، وہی جار مجرور مل کر، جار مجرور لام حرف جر ہے، اور الزیادہ جو ہے یہ مجرور ہے، یعنی گویا کہ تقدیر یہ عبارت یوں ہو جائے گی واللام للزیادہ، تو یہ للزیادہ یہ جار مجرور یہ ظرف لغو کے متعلق ہوگا، اور پھر نحو مضاف ردیفہ، ردیفہ لکم جو ہے ردیفہ مبتدا، لکم جو ہے لام جار مجرور یہ ظرف مستقر کے متعلق ہو کر، ظرف لغو کے متعلق ہو کر پھر یہ ردیفہ سے، یعنی اس میں جو ہے ردیفہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہوگا، ہوا ضمیر جو اس کے اندر وہ فاعل ہوگی، اور یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ردیفہ کے، یہ ردیفہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، اپنے متعلق سے مل کر جو ہے یہ مضاف، نحو مضاف کا مضاف الیہ بنے گا، اور پھر یہ مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے مبتدا کی خبر بنے گا، لزیادہ مبتدا کی خبر بنے گا، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر بنے گا، لزیادہ جو جار مجرور مل کر مبتدا بن رہے تھے ان کی خبر بن کے پھر یہ پورا کیا بنے گا معطوف، یہ معطوف بنے گا کیونکہ للاختصاص یہ ان کا معطوف علیہ ہے، یہ معطوف بنے گا۔ اسی طرح پھر واو حرف جر للتعلیل، لام حرف جر، تعلیل مجرور جار مجرور مل کر مبتدا، نحو مضاف جئتو کا، جئتو فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، کاف ضمیر اس کا مفعول، ہے نا، جئتو فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے اور کاف اس کا مفعول ہے، لاکرامی کا لام حرف جر، اور اکرام مصدر یہ مضاف ہے، اور کاف جو اکرامی کا ضمیر خطاب ہے یہ مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کو فاعل اور مفعول بھی کہتے ہیں، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوگا،
یہ مجرور ہوگا لام حرف جر کا، اور پھر لام حرف جر کے جار مجرور مل کر ظرف لغو کے متعلق ہو کر پھر یہ فعل ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، اور اس طرح یہ پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف بنے گا، نحو مضاف مضاف الیہ بنے گا نحو مضاف کا، اور پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ وہی مبتدا کے خبر بنیں گے. مبتدا خبر مل کر پھر یہ جملہ یہ دوبارہ پھر معطوف ہوگا. اسی طرح وللقسم واو حرف عطف لام جار قسم مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے، جار مجرور مل کر مبتدا بنیں گے. نحو مضاف للہ لام حرف جر لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے لا یؤخر الاجل. لا یؤخر لا یؤخر الاجل، اس میں للہ جو ہے اصل میں چونکہ یہ قسم کے لیے آ رہا ہے تو اس کے اندر فعل مقدر اقسم فعل مقدر ہوگا، اور یہ جار مجرور اسی سے اقسم فعل مقدر اقسم سے جار مجرور متعلق ہوگا للہ، اور پھر یہ جملہ ہو کر یعنی جار مجرور اپنے فعل سے متعلق ہوگا، ضمیر اس کے اندر فاعل ہوگی وہ متعلق اس سے مل کر متعلق یعنی فعل مقدر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر للہ متعلق سے مل کر یہ جملہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور پھر یہ قسم ہوگا کیونکہ فعل مقدر نکال لیں تو یہ قسم بنے گا. اور لا یؤخر الاجل، لا یؤخر فعل نفی ہے، اور الاجل جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر یہ جواب قسم بنے گا. للہ یہ قسم بنا تھا، اور لا یؤخر الاجل یہ جملہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یعنی للہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم، اور یہ لا یؤخر الاجل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم بنے گا، اور پھر یہ جواب قسم بن کر یہ مضاف بنے گا نحو مضاف الیہ بنے گا نحو مضاف کا، اور پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر وللقسم مبتدا کی خبر بنیں گے، اور یہ مبتدا خبر مل کر پھر یہ جملہ معطوف بنے گا دوبارہ. ٹھیک ہے. وللمعاقبہ اس کے اندر بھی یہ ترکیب نحو جیسے واو حرف عطف لام حرف جر معاقبہ جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر مبتدا نحو مضاف لزم الشر للشقابہ. لزمہ فعل ہے، لزمہ فعل ہے، اور الشر جی لزمہ فعل ہے، اور الشر یہ اس کا فاعل ہے. لزمہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الشر یعنی یہاں پر لزم الشر پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور لزم الشر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر جو اشارہ جیسے نیچے ترجمہ بھی نہ لکھا لازم پکڑا بدی کو واسطے انجام بدبختی کے، تو یہاں پر شر کو مفعول بنایا فاعل نہیں بنایا. تو لزمہ فعل ہوگا اس کے اندر ضمیر فاعل ہوگی، اور الشر یہ اس کا مفعول ہوگا. اور للشقاوہ لام حرف جر الشقاوہ مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے لازمہ فعل کے، پھر یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا نحو مضاف کا، پھر نحو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنے گی للمعاقبہ مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر پھر یہ معطوف بنے گا، اور یہ سارے کے سارے معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں گی. ومن اور لفظ من تیسرا حرف جر من وہی لابتداء الغایتی، یعنی من جو ہے کسی انتہا کی ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس کا لفظی ترجمہ تو یہ، ویسے اس کا آسان ترجمہ باماورہ ترجمہ جو اس کا ہم آسان ترجمہ کریں گے وہ یہ کہ من کسی کام کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتا ہے. من کسی کام کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس کام کی یا اس چیز کی ابتدا اس کو من سے بیان کیا جاتا ہے. جیسے مثال دیکھیں سمجھ میں آئے گا، آسانی سے سمجھ میں آئے گا. سرت میں چلا من البصرۃ الی الکوفہ، یہ جو سرت فعل اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ من کے بعد البصرہ کہہ کر بیان کیا کہ اس کام کی ابتدا یعنی سارا فعل جو ہے اس کی ابتدا بصرہ سے ہوئی ہے. اس کام کی ابتدا اس فعل کی ابتدا بصرہ سے ہوئی ہے. سرت من البصرۃ الی الکوفہ کہ میں بصرہ سے کوفہ کی طرف چلا.
सिरतु मिन अल-बसरति इला अल-कूफा, किसी भी काम की इब्तिदा को बयान करने के लिए मिन आता है। इसकी तरकीब देखें ज़रा। मिन जो है, इसकी तरकीब 2 तरह से की जा सकती है। एक तो ये कि मिन, लफ्ज़ मिन जो है ये इब्तिदा हो, मुब्तदा हो, लफ्ज़ मिन मुब्तदा, और मिनहा ज़मीर ख़बर मुक़द्दर निकाली जाएगी। मिनहा ये जो है, यानी हा ज़मीर इसके अंदर वो ख़बर मुक़द्दर निकाली जाएगी, लफ्ज़ मिन को मुब्तदा बनाकर। यानी मिन मुब्तदा हो और मिनहा ये ख़बर मुक़द्दर निकाली जाएगी। इसमें है इस तरह के मिन हर्फ़ जार होगा और हा ज़मीर जो है ये मजरूर होगी, जो कि ज़र्फ़ मुस्तक़र के मुताल्लिक़ होकर ये ख़बर बनेगी। और मिन हर्फ़ मिन मुब्तदा, फिर ये मिनहा हर्फ़ जार मजरूर जो है, इनसे मिलकर ये ख़बर बनेगा मुब्तदा की, और फिर ये मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। दूसरी तरकीब इसकी ये हो सकती है कि वाव आतिफ़ा हो और लफ्ज़ मिन मुब्तदा, क्योंकि ये इसका पीछे आतफ़ होगा इन सब का, यानी हरूफ का भी आतफ़ होगा शुरू-शुरू में। तो वाव आतिफ़ा कहे और लफ्ज़ मिन को मुब्तदा, क्योंकि यहाँ फिर इस सूरत में ये मिन जो है इस्म हो जाएगा, यानी उस हर्फ का, जिन हरूफ के हरूफ जारा का बयान चल रहा है, तो ये हरूफ का नाम हो जाएगा ना, फिर ये इस्म हो जाएगा, और फिर वाव मुअतरिज़ा या आतिफ़ा इसको कहलाएँगे। हिया ज़मीर जो है वो उसके अंदर मुक़द्दर निकाली जाएगी और ये इसके तरफ लौटेगी, मुब्तदा की तरफ। और फिर आगे लाम हर्फ़ जर, इब्तिदा यानी लिब्तिदाइल गाया, वहिया ज़मीर जो है ये इसके मुताल्लिक़ मिन से मुताल्लिक़ होगी, और लिब्तिदा में जो लाम है ये हर्फ़ जर है, इब्तिदा मस्दर मुज़ाफ़, इब्तिदा मस्दर मुज़ाफ़, अल-गायती ये मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये मुताल्लिक़ यानी मजरूर बनेंगे लिब्तिदा के लाम की, और ये जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र होकर फिर ये खबर बनेगी मुब्तदा की। उस्ताद साहब, इस ज़र्फ़ जी। मुस्तक़ल आ रही क्या है? जी, अभी बताता हूँ। ठीक है, फिर नहवु, ये मुब्तदा की खबर मिलके, फिर ये मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर फिर ये खबर होगी मुब्तदा मिन की, क्योंकि हमने पहले हिया वहिया को जो है खबर बनाया था, तो ये ये मुब्तदा बनाया था, फिर ये मुब्तदा खबर मिलकर ये फिर खबर होगी मिन की, और फिर ये इससे मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा। ठीक है? फिर नहवु सिरतु मिनल बसरति इलल कूफा, वही ये नहवु मुज़ाफ़ और सिरतु फ़ेल, इसके अंदर ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल है। मिन हर्फ़ जर, अल बसरति मजरूर, इला हर्फ़ जर, अल कूफती मजरूर, यानी जार मजरूर मिलकर ये फिर मुतअल्लिक़ होंगे सिरतु फ़ेल के। मिनल बसरति इलल कूफती, ये मुतअल्लिक़ होंगे, मिलकर दोनों मुतअल्लिक़ होंगे, ज़र्फ़ लग़्व के मुतअल्लिक़ होंगे। मिनल बसरति ये जार मजरूर भी, और इलल कूफती ये जार मजरूर भी, ये दोनों ज़र्फ़ लग़्व के मुतअल्लिक़ होकर सिरतु से मुतअल्लिक़ होंगे। फ़ेल से, फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर ये मुज़ाफ़ इलैह बनेगा, और नहव मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ये फिर इस पूरे की खबर बनेगी, और ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया होगा। अच्छा, ज़र्फ़ लग़्व और ज़र्फ़ मुस्तक़र, ये मैं इंशाअल्लाह आपको कल समझाता हूँ। ठीक है? अभी वक़्त भी नहीं है, मैं इंशाअल्लाह कल आपको ज़र्फ़ लग़्व और ज़र्फ़ मुस्तक़र इसकी तारीफ़ और इसकी मिसालें आपको कल समझाऊँगा। ठीक है ना? जी उस्ताद साहब। आगे फरमाया वलिद तबईज़ी, मिन कभी-कभी बाज़ियत को बयान करने के लिए आता है, किसी चीज़ के कुल में से बाज़ को।
کل میں سے بعض کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی جز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے نحو اخذت من الدراہم، اخذت من الدراہم کہ میں نے درہموں میں سے لیا، یعنی میں نے بعض کچھ درہم لیے، سارے درہم نہیں لیے۔ تو من الدراہم، اگر اخذت الدراہم کہا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ میں نے اس میں یہ امکان تھا کہ سارے درہم لے لیے، لیکن جب من الدراہم کہہ دیا، من لگا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پورے درہم نہیں لیے بلکہ تھوڑے سے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اخذت شیئا من الدراہم یا اخذت بعض الدراہم، یہ اس کا مطلب ہوا۔ واو حرف عطف، کیونکہ یہ ومن جو ہے یہ وہی ہے سے جو یہ الابتداء الغائے، یہ پورا جو ہے معطوف علیہ ہوا تھا۔ واو حرف عطف للتبعید، یہ جار مجرور مل کر مبتدا، نحو مضاف، اخذت فعل اس کے اندر فاعل جو ہے ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، من حرف جر، الدراہم مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے اخذت فعل کے، اور یہ اخذت فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر مضاف الیہ بنے گا، نحو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنے گا للتبعیض مبتدا کے، پھر مبتدا خبر مل کر پھر یہ جملہ معطوف بنے گا۔ وللتبیین، اور من کبھی کبھی بیانیہ ہوتا ہے، اس کو من بیانیہ کہتا ہے، یعنی کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے، ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، بیان کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے آتا ہے، اس کے ذریعے سے من لا کر آگے جملہ بولا جاتا ہے کہ من سے پہلے ما قبل میں جو ابہام ہے یا قابل وضاحت، من کا ما قبل جو قابل وضاحت ہے، من کے ما بعد اس ابہام کو دور کر دیتا ہے اور اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ جیسے نحو قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ تم بچو گندگی سے، وہ گندگی سے مراد کیا ہے؟ من الاوثانی، یعنی بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی بتوں کی گندگی یہاں پر مراد ہے، کیونکہ جو بات چل رہی ہے، جس پیرائے میں یہ آیت لائی گئی ہے، تو وہاں پر تو ظاہری نجاست کا تو ذکر نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ گندگی سے بچو، من الاوثان، من لا کر اس گندگی کی وضاحت کر دی کہ یعنی بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اوثان یہ وثن کی جمع ہے، وثن کہتے ہیں بت کو، اوثان بتوں کی گندگی سے بچو، کیونکہ فجتنب الرجس جب فرمایا تو اس کے اندر ابہام تک کس گندگی سے بچے، ظاہری ناپاکی سے بچنا گندگی مراد ہے، باطنی گندگی مراد ہے، عمل کی گندگی مراد ہے، عقائد کی گندگی مراد ہے، کون سی گندگی، کس قسم کی گندگی ناپاکی مراد ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے من الاوثان کہہ کر کہہ دیا گیا کہ یہاں پر عقائد اور اعمال کی گندگی مراد ہے، یہاں پر عقائد اور اعمال کی گندگی مراد ہے کہ یعنی بتوں کی گندگی سے بچو۔ وللتبیینی، یہاں پر بھی وہی للتبیینی، واو حرف عطف عاطفہ ہوگا، لام حرف جر، تبیین مجرور جار مجرور مل کر مبتدا، نحو مضاف، قولہ تعالی، قولہ مضاف مضاف الیہ، پھر تعالی مضاف الیہ بنے گا، یہ مضاف پھر مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مضاف بنے گا، پھر مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ نحو کے نحو مضاف مضاف الیہ سے مل کر تبیینی کی خبر بنے گی۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس کی ترکیب یہ ہے کہ نحو قولی تعالی، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر فا جو ہے اس کے اندر فَاجْتَنِبُوا میں جو فا ہے یہ فا فصیحیہ ہے، یعنی یہاں پر یہ فا بتانے کے لیے آتی ہے کہ یہاں پر کوئی شرط مقدر ہے، یہاں پر کوئی شرط مقدر ہے، وہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر اذا کان کذالک، اذا کان ذالک کذالک، یہ یہاں پر مقدر ہے، شرط مقدر کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، اور پھر اجتنبوا، یہ شرط یہاں مقدر ہوگی، کیونکہ اگر یہ عبارت جو اس کی ہے اذا کان ذالک کذالک فاجتنبوا، تو اس صورت کے اندر یہاں پر اذا حرف شرط ہوتا ہے، کان فعل ناقص ہوتا ہے، ذالک اس کا اسم بنتا ہے، کذالک یہ خبر بنتی ہے اس کی، پھر یہ اپنے کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط بنتا ہے، پھر فا جزائیہ، اجتنبو یہ صیغہ امر ہے،
اور فعل امر ہے، اس کے اندر فاعل ہے انتم، انتم ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ الرجس یہ ذوالحال ہے، الرجس یہ ذوالحال ہے۔ پھر من حرف جر، الاوثان مجرور، یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر کے متعلق ہو کر یہ محلاً منصوب ہو کر یہ حال بنیں گے، الرجس ذوالحال کے۔ پھر ذوالحال حال سے مل کر یہ مفسر بنے گا، اور پھر اس صورت میں یہاں پر یہ حال ذوالحال مل کر، یہ الرجس حال ذوالحال مل کر اجتنبوا فعل کے متعلق ہوں گے یہ، اور پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ نحو قول تعالی جو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن رہا تھا، یہ اس کی خبر بنیں گے، اور پھر یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر پھر یہ خبر بنیں گے وللتبیین مبتدا کی، اور پھر وللتبیین مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ وللزیادتی یہ بھی واو حرف عطف۔ اچھا للزیادتی کبھی کبھی لا من جو ہے زائدہ بھی ہوتا ہے، آتا تو ہے لفظوں میں لیکن معنی میں یعنی لفظوں میں اپنا اثر دکھا بھی دیتا ہے لیکن معنی میں کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی یغفر لکم ذنوبکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یغفر لکم من ذنوبکم، من یہاں پر معنی کے اندر کوئی عمل یعنی کوئی کمی زیادتی نہیں کر رہا، لیکن اس لیے یہاں پر من جو ہے لفظی اعتبار سے من اپنا عمل کرے لیکن معنوی اعتبار سے یہ زائدہ شمار ہوتا ہے۔ باقی یہاں پر ابھی یہ بحث کہ قرآن کریم میں بھی کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے کیا، تو وہ بحث وہ جب آگے آپ بڑی کتابوں میں جائیں گے نا یہ بحث وہیں آئے گی، یہاں پر یہ بھی سمجھنا بھی مشکل ہوگی اور یہ مقام بھی نہیں ہے، یہاں پر یہ بحث کی نہیں جاتی، یہ تفسیر میں بحث آئے گی، تفسیر میں تو پھر انشاءاللہ عموماً جلالین کے اندر یہ بحث آتی ہے تو وہاں بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، یہاں پہ وللزیادۃ نحو قولی تعالی، اس کی تو ترکیب یہی ہے جو وللتبیین نحو قولی تعالی کی ہے، یغفر لکم من ذنوبکم۔ اس کو جو ہے اس کی ترکیب کو دیکھ لیتے ہیں، یا چلے لزیادت سے ہی ترکیب پوری بتا دیتا ہوں میں۔ لزیادت یہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف من کی، یہاں پر بھی چونکہ حرف عطف کے ذریعے سے من محذوف ہے جس حرف کی یہ قسمیں چل رہی ہیں، تو من کی یا پھر ہیا ضمیر یہاں نکالی جائے گی مقدر جو کہ من کی طرف راجع ہوگی، یا تو من کو یہاں پہ مقدر مان لیں یا ہیا ضمیر کو مقدر مان کے جو کہ من کی طرف لوٹے گی، بات ایک ہی ہوگی، یہ اس کی ہو کر یہ خبر بنے گی اس مبتدا کی۔ اور یغفر یہ فعل ہے، فعل مجزوم ہے، اس لیے ہوا ضمیر جو ہے اس کے اندر یغفر کے اندر جو ضمیر ہے ہوا یہ اس کے اندر فاعل ہے، اور جو قرآن کریم میں لفظ اللہ مذکور ہے پیچھے آیت کے اندر اس کے طرف لوٹ رہی ہے، یہ لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا فاعل یعنی یہ ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گی، اور من حرف جر ہے، ذنوب مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر مجرور ہوگا جار کا، اور پھر جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو کے متعلق ہو کر یہ متعلق ہوں گے فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ امر کا جواب ہوگا، یہ امر کا یغفر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر امر مقدر ہے اس لیے یہ امر کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ لکم مضاف الیہ مضاف، پھر من ذنوبکم، من حرف جر، ذنوب مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور بنے گا من حرف جر کا، اور پھر یہ جار مجرور مل کر یہ مضاف الیہ بنیں گے یغفر کے متعلق ہوں گے، اور لام حرف جر اور کم ضمیر مضاف، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر یہ سارے کے سارے متعلق ہوں گے لکم سے لے کر من ذنوبکم تک، یہ یغفر کے متعلق ہوں گے، اور یہ متعلق ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب امر کا جواب ہوگا، اور پھر یہ دونوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائیں گے، یہ دونوں کیونکہ امر اس سے پہلے ہے یغفر سے مقدر مانیں گے تو پھر یہ جملہ انشائیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیے گا، پھر باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔